اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری چھوٹی موٹی عبادات کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ قد افلح یہ 18واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی صفات بتلائی۔ 7 صفات ہیں، 7 عادتیں ہیں جن مومن بھائیوں کے اندر یہ ہوں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ضرور داخل کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات ایمان کامل ہو، صحیح ایمان اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت کے دن پر، برزخ کی زندگی پر پورا ذرا برابر بھی ڈاؤٹ اور شک کے بغیر ایمان ہو۔ دوسرا یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو، اور تیسرا یہ کہ نمازوں کی حفاظت ہو، کہ جس وقت جو نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے اس وقت وہ نماز ادا کر دے، نماز کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے، فرض نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد بیکار باتوں، بیکار کاموں، ایسی باتوں اور ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے جن باتوں اور جن کاموں کا نہ تو دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ بیکار باتیں، لغو بات جس کو ہم کہتے ہیں، ان سے دور رہنے والے۔ زکوٰۃ وقت مقررہ پر بغیر اس کے اندر ہیرا کیے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اگر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی پاک دامنی، انسان کردار میں اچھا ہو، وہ پاک دامن ہو ایسا آدمی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ امانت دار ہو، کہ کوئی بھی اس کے پاس امانت رکھے لا کر تو اس کے اندر خیانت کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ 7 صفات ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ 7 صفات پائے جائیں، اللہ رب العالمین ضرور اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اس بارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے باتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی ریڈنگ کرتے ہیں، ثواب ضرور ملتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ویسے ہی قرآن مجید کے اندر تدبر بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، معانی کے ساتھ پڑھیں، معلوم نہ ہوا تو اس کو ٹھیک کریں، علماء سے پوچھیں۔ اس طرح قرآن کریم کے اندر غور و تدبر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا افلم یدبروا القول، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس طرح تلاوت کرتے ہیں اس طرح قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بھی ہم پڑھیں، تبھی تو معلوم ہوگا کہ خالق نے اس کے اندر کیا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کسی بھی بری بات اور برے عمل کو، کوئی بھی بری بات ہو یا برا عمل ہو رہا ہو تو بالکل نہایت اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا برائی کر رہا ہے اور اس برائی کو دور کرنے کے لیے اتنا خطرناک طریقہ استعمال کیا گیا کہ وہ برائی اب اور 4 برائیاں جنم لے لی ہے، برائی ختم نہیں ہوئی بلکہ اور 4 برائیاں وہاں پر جنم لے کر کے کٹ چکی ہیں۔ ایسا طریقہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک دیہاتی آدمی مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرنے لگے، صحابہ کرام فوراً روکنے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا کہ ٹھہرو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب مکمل کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے مشفقانہ انداز میں، پیار بھرے انداز میں سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر عبادت کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو کتنا فائدہ ہوا، وہ آدمی نہ یہ کہ مسلمان ہوا بلکہ اپنے پورے قبیلے کو اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ اسلام کا انوکھا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے اور گئے اور اس کے اوپر برس گئے، ایسے برسے کہ وہ خود اب اپنے نفس کے ایگو میں آ کر کے بہت سارے برے کام کرنے لگ گیا، تو یہ طریقہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو، بہت اچھا طریقہ جو ہے اس سے تم برائی کو دور کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے عالی نسب کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ انسان کے اعمال کا اعتبار ہوگا۔ اعمال جس کے زیادہ ہوں، جس کے صحیح ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ رتبہ پائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ صرف میں فلاں بڑے قبیلے کا آدمی، میرے خاندان کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، فلاں سید خاندان کا آدمی،
بول کر کے عالی نسب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس موقع پر انصاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پکاریں گے. انصاب وہاں پر کام نہیں آئے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے لوگوں کا فیصلہ فرمائیں گے کہ جس کا عمل کم ہے نہیں ہے تو عمل جو نہیں کیا ہے وہ سورے میں وہ لے جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیں گے, چاہے وہ قبیلے اور خاندان کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس کا عمل جس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. کہ نسب کے اعتبار سے اونچائی میں نہیں جا سکتا ہے, عمل جتنا زیادہ ہے اتنی اونچائی اس کو ملے گی. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیاوی زندگی انتہائی حقیر ہے اور بالکل چھوٹی ہے, اس لیے اور یہ چھوٹی ہے, حقیر ہے, معمول ہے, یہ گزار کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. لیکن شیطان دیکھیے بالکل چھوٹی زندگی میں, بالکل معمولی زندگی میں اللہ ہی سے ہم کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم کو جانا ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سوال کریں گے مجرموں سے کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, کتنے سال دنیا میں تم رہے بتاؤ. تو یہ مجرمین بولیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین, ایک دن یا آدھا دن ہم دنیا کے اندر رکے ہیں. اتنے والوں سے پوچھیے, فرشتوں سے پوچھیے, اللہ ایک دن سے زیادہ ہم نہیں رہے. اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون, ہاں ایک دن یا اس سے بھی کم ہی تم رکے ہو. آخرت کے ایک دن کے اعتبار سے دنیا کی ساری زندگی بالکل معمولی ہی ہے. جو آج تمہیں معلوم ہوا تمہیں دنیا میں معلوم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ دنیا کی زندگی معمولی ہے, حقیر ہے. اس کے بعد اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے. تو بہتر یہ ہے, عقل مندی یہ ہے کہ وہ حقیر زندگی, وہ معمولی زندگی, وہ چھوٹی زندگی اللہ ہی کے لیے قربان کریں, اللہ کی عبادت کے لیے قربان کریں. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے اسی مقصد کے اندر استعمال کریں. جب اس کے بعد جائیں گے تو دکھانے کے لیے منہ رہے گا, اللہ سے بولیں گے کہ پروردگار تو جو سسٹم تو نے اتارا اس کے مطابق ہم عمل کر کے یہاں پر آئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا پانی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے پانی. پانی پیتے وقت, پانی نہاتے وقت, پانی استعمال کرتے وقت بے حد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا, ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے زندہ رکھا ہے. ایک عظیم نعمت ہے پانی. اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے, زمین کے اندر روک لے, تو کون ایسا آدمی ہے جو جاری کر سکتا ہے. تو ایک عظیم نعمت ہے جو عام طور پر ہمارے سامنے بہہ رہی ہے, ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. جب یہ ختم ہو جائے گی تب اس کی اہمیت کا پتہ ہمیں چلے گا. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا نفسانی خواہشات پر عمل کرنا فساد فی الارض ہے. نفسانی خواہشات پر اگر کوئی آدمی عمل کرنے لگ جائے, اس کا نفس جو بولتا ہے اس کے مطابق اگر یہ چلنے لگے تو کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اچھا ہی نہیں ہے, زمین میں فساد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو زمین اور آسمان کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. تو زمین اور آسمان کے اندر فساد ہوگا نفسانی خواہشات پر اگر انسان عمل کرنے لگ جائے تو. اس کے بعد کہا کہ عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جو بھی حاجت ہو, جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگیں, اور مانگتے ہو بھی کیسے مانگیں؟ بالکل عاجزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تضرع کے ساتھ مانگیں. یہ تو ضرورت پوری کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا اور متوجہ ہو کر کے خوب عاجزی اور انکساری سے مانگنا, یہ دو چیزیں ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون, جن لوگوں کو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا ان لوگوں نے عاجزی اختیار نہیں کی, دعائیں نہیں مانگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصیبت سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور عاجزی سے مانگے. اللہ تعالیٰ سے بالکل تضرع کے ساتھ مانگے, روئے گڑ گڑائے, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انسان جب رو کر گڑ گڑاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے جو بندے ہیں دنیا کے اندر, ان لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے.
قیامت کے روز جو جہنمی لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کھڑا کر کے کہیں گے کہ میرے بندے دعائیں جب مانگ رہے تھے تو تم نے کیا کیا؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ کہ جب میرے بندے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے، میری عبادت کرتے تھے، تو ایسے میرے بندوں کو تم مذاق اڑاتے تھے، اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ تم میری عبادت کو بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کلام ہے۔ حق کون سی چیز ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، برا کیا ہے، قرآن پاک پڑھنے پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ حق و باطل کے اندر تمیز قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھیں۔ یہ حق و باطل کے اندر تمیز سکھانے کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بھی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کہ قرآن پاک کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا کہ اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے ہم تو قیامت کے روز ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑے عذابات ہیں۔ تو یہ عذابات ہیں، یہ بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے اس بارے میں بیان فرمایا نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد دل کے اندر ان کو ایک قسم کا ڈر لگے رہتا ہے کہ یہ قبول ہوگے یا نہیں معلوم نہیں۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ اللہ کے یہاں یہ قبول ہوگے یا نہیں معلوم نہیں۔ اگر کوئی آدمی عبادت کیا اور اس پر غرور کر رہا ہے کہ پکا یہ ضرور میری قبول ہو جائے گی اور اس کا بدلہ مجھے مل جائے گا، تو اس کی عبادت وہ نیک آدمی کی پہچان نہیں ہے۔ نیک آدمی کی پہچان یہ ہے کہ سب عبادت کرتے ہوئے دل کے اندر ایک قسم کا ڈر لگے رہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رد کر دے تو پھر دنیا کے اندر آ کر کے واپس عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے مومن آدمی تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ یہ میری نیکی کو قبول کر لے۔ نیک کام کرنا کمال نہیں ہے، نیک کام اللہ کے ہاں قبول ہونا کمال ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی پہچان بھی بتائی گئی کہ جب بھی وہ نیک کام کرتے ہیں تو ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہمارے کاموں کو قبول کر لے۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان بتائی گئی۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر امی عائشہ پر الزام لگایا گیا، واقعی اس کے اندر بیان ہوا، امی عائشہ پر الزام لگایا گیا۔ قرآن مجید کے اندر ان کی برات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما کر بتایا کہ امی ویسی نہیں تھی۔ منافقین نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا، امی ویسی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دفاع کر دیا۔ اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ کوئی ہمارے اوپر الزام لگائے، کوئی ہم کو برا بولے، پوری طاقت، پورا وقت اس کو دور کرنے کے لیے، اس سے دفاع کرنے کے لیے صرف کرنے کے بجائے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ جتنا ہم سے ہو سکا اتنا ہم نے جواب دیا۔ وہ بھی جواب کس کو دیا؟ جو ضرورت ہم نے سمجھا اسی کو جواب دیا، ہر کسی کو جواب نہیں دیا، بلکہ جس کو جواب دینا ہم نے ضروری سمجھا اس کو جواب دے دیا۔ پھر اس کے بعد سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ضرور حق کو سامنے لائیں گے، سچ کو سامنے لائیں گے۔ جس طرح اپنی عائشہ پر الزام لگایا گیا، امی نے کیا کہا؟ صبر کروں گی، میں صبر کرنا بہتر ہے۔ تو صبر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر امی کی برات نازل فرمائی۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے مواقع، کتنی ایسی چیزیں، کتنے ایسے ذرائع اللہ نے رکھا ہے، اگر آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ صبر کریں، حق جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور اگلوائے گا، سچ جو ہے ضرور ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اس بارے میں بیان فرمایا بچہ ہو یا بچی، شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد خواہ ان کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو بہت سارے فتنے، بہت سارے فسادات زمین کے اوپر رونما ہوں گے۔ اس کے بعد چند قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہوا، قوم نوح، قوم عاد، قوم شعیب، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سب کو گناہوں کی وجہ سے ہم نے برباد کر دیا کہ کسی قوم کے اندر گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات نازل فرما دیتا ہے۔ تو یہ گناہ بہت ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اس میں اگر انسان پھنسے گا اللہ تعالیٰ مہلت دیں گے نکلنے کی، لیکن اس مہلت کو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گناہ پر گناہ کرتا جائے، جب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو ٹائٹ کرتے ہیں دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موت کے وقت انسان کی آرزو کیا ہے۔ جب زندہ ہے تو اس کی ترجیحات الگ الگ ہوتی ہیں۔
کہ فلاں یہ ہو الگ الگ چیزیں اپنے طور پر وہ سوچ لیتا ہے، لیکن جیسے ہی موت قریب آتی ہے، موت کے وقت اس کے ذہن کے اندر ایک ہی بات کہ کاش مجھے دنیا کی زندگی ملتی تو میں نیک عمل کرتا، لعلی اعمل صالحا، نیک عمل کرتا۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ملی۔ جب موت آتے وقت، موت کے بعد موت کا کیا آرزو کرے گا کہ نیک عمل کروں گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تو بھیج۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی اس کو ملی ہے اور نیک عمل کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور وہ نیک عمل کرنے کا موقع بھی ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے زندگی کے اندر غیر ضروری چیزوں کو ضروری بتا کر ہمارا وقت ضائع کرنے لگواتا ہے۔ زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نیکیوں کو کرتے ہوئے دوڑ دھوپ میں گزاریں، یہ حقیقی کامیابی اور کام آنے والی چیزیں ہیں جو انسان کے بننے کے بعد کام آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی حقوق بتلائے، عورتوں کے کچھ حقوق بتلائے سورۃ النور کے اندر کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا کیا ہے، گھر کے اندر جانے کے آداب کیا ہے، کہ کس وقت گھر کے اندر جانا چاہیے، کس وقت نہیں جانا چاہیے، جاتے وقت آداب کیا ہے جانے کے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بتلائی ہے، اور بہت ساری باتیں اللہ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری چھوٹی موٹی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔